باطل. جی ولو باع مال مورثه ظانا حیاته وكان میتا صح فی الازہر. کہہ رہے کہ اگر کوئی وارث اپنے مورث کا مال یہ سمجھتے ہوئے فروخت کرے کہ مورث ابھی زندہ ہے، پھر پتہ چلا کہ جس وقت عقد ہو رہا تھا اس وقت مورث کا انتقال ہو چکا تھا، مر چکا تھا وہ، تو اس وارث کی بیع کو صحیح قرار دیں گے. بیع کے آثار اس پر مرتب ہو جائے گے، کیونکہ اس کے گمان و خیال کی غلطی واضح ہو گئی. وہ تو سمجھ رہا تھا مورث زندہ ہے، جیسے بیٹا سمجھ رہا تھا والد صاحب حیات ہے، اور والد صاحب کا مال بیٹے نے والد کی اجازت کے بغیر بیچ دیا، تو ظاہر سی بات ہے صحیح نہیں ہے. لیکن جس وقت اس نے بیچا اس سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور اب یہ مال اس کے وراثت کی وجہ سے اس کے حصے میں آ چکا تھا، گویا کہ یہ مالک بن چکا تھا. تو یہ بیع فضولی نہیں ہوئی، بلکہ اصل مالک بیع کر رہا ہے، یہ مانا جا رہا ہے. اس لیے کہ عقود اور معاملات میں نفس الامر اور حقائق کا اعتبار کیا جاتا ہے، عاقد کے گمان کا اعتبار نہیں کیا جاتا. یہ عقود اور معاملات میں ایک اصول ہے کہ الاعتبار بما فی نفس الامر، کہ عقود اور معاملات میں نفس الامر اور جو حقائق ہوتے ہیں ان حقائق کا اعتبار کیا جاتا ہے، عاقد وغیرہ کے گمان کا جو اعتبار ہے وہ کیا نہیں جاتا. العبرۃ بما فی نفس الامر کے تحت، اس ضابطے کے تحت. تو یہ بات ہو گئی. چوتھی شرط کہ عاقدین کو معقود علیہ پر یا تو ولایت حاصل ہو یا تو ان کی ملکیت ہو. پانچویں شرط ہے الخامس العلم بہ، عاقدین معقود علیہ سے واقف ہوں، عاقدین معقود علیہ سے جو ہے واقف ہوں. اگر مبیع یا قیمت کے متعلق دونوں کو، یعنی عاقدین کو یا کسی ایک کو ایسی لا علمی ہو جو غالباً نزاع کا، اختلاف کا، جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے، تو بیع صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ غرر میں داخل ہے، اور غرر کے ساتھ بیع کرنا جائز نہیں ہے. لہذا جس مبیع یا قیمت میں دونوں یا کسی ایک کو کوئی ناواقفیت ہو تو وہ بیع صحیح نہیں ہوگی. لہذا فبیع احد الثوبین باطل ویصح بیع صاعم من صبرۃ تعلم صیانها وکذا ان جہلت فی الاصح. اناج کا ایک بڑا ڈھیر رکھا ہوا ہے اور دونوں جانتے ہیں کہ اس اناج کے صبرا میں کتنے سا اناج ہے، تو بیع صحیح. اس میں سے ویصح بیع صاعم من صبرہ، ایک سا کی بیع صحیح. اور اگر نہ بھی جانتے ہو تب بھی ایک سا الگ کر کے اس کو لینا آسان ہے، تو اس صورت میں جو ہے اس کی بیع اصح قول کے مطابق صحیح ہو جائے گی. ولو باع بملء ذا البیت حنطة او بزینة هذه الحصاة ذهبا او بما باع به فلان فرسه او بألف دراهم ودنانير لم يصح البيع، لم يصح البيع. کہتے ہیں کہ اگر بائع یہ کہے کہ اس کمرے کو بھر کر گیہوں میں نے تم کو بیچ دیا، یا یہ جو پتھر کا وزن ہے، کنکر کا وزن ہے، اس کے برابر میں نے سونا تم کو بیچ دیا، یا فلانے نے اپنا گھوڑا جس عوض میں بیچا ہے اس عوض کے بدلے میں نے تم کو یہ بیچ دیا، یا یہ کہا کہ 1000 دراہم و دنانیر کے بدلے میں بیچ دیا، اس میں سے درہم کتنے ہیں، دینار کتنے، اس کو الگ نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ ان صورتوں کے اندر بیع صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ
ثمن کی جہالت ہے، ثمن کی جہالت ہے، اور یہ جہالت ان کے آپسی نزاع کا سبب بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے یہ خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں، یہ خرید و فروخت کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنْ، اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو یہ چیز فلانا کرنسی میں بیچ دیا، اور شہر میں ایک نقد غالب ہے جس کا زیادہ تر لین دین ہو رہا ہے، تو وہی متعین ہو جائے گا۔ جسے روپے میں بیچ دیا انڈیا میں کا، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے بھارت کے اندر جو انڈین روپیز ہے وہی زیادہ لین دین میں چلتے ہیں، تو وہی متعین ہو جائے گا۔ اب ہندوستانی روپیہ باقاعدہ طور پر بولنا ضروری نہیں ہوگا، انڈین روپیز بولنا کوئی ضروری نہیں ہوگا، وہی روپیہ جو ہے متعین ہو جائے گا۔ او نقدان لم یغلب احدهما علی الاخر اشترط التعین، یا اس شہر میں دو نقد چلتے ہیں، جیسے بعض ممالک میں ان کی اپنی کرنسی بھی چلتی ہے اور امریکن ڈالر بھی چلتے ہیں، دونوں میں سے کسی کو کسی پر غلبہ حاصل نہیں ہے، تو اب تعین شرط ہے کہ آپ متعین کرو کہ کون سا جو ہے یہ مراد ہے، نقد مراد ہے۔ یا جیسے یورپی ممالک میں ان کی جو یورو ہے وہ بھی چلتا ہے، اور جو مقامی پاؤنڈز وغیرہ آتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں ان کے، تو وہ متعین کرنا پڑے گا۔ وَيَصِحُ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ السِّعَانِ كُلَّ سَاعٍ بِدِرْهَمٍ، اناج کا ایک ڈھیر رکھا ہوا ہے، اس میں کتنے سا اناج ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن بیچنے والے نے یہ کہا کہ اس میں سے ہر سا اناج میں نے 1 درہم کے بدلے میں بیچ دیا، تو ویسے ہی ہے، اس ڈھیر میں سے ایک ایک سا الگ کرتے جائے، قیمت بھی متعین ہو جائے گی، مبی بھی متعین ہو جائے گی۔ وَلَوْ بَاعَهَا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ سَاعٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ إِنْ خَرَجَتْ مِئَةً وَإِلَّا فَلَا لَلصَّحِيحِ، کہا کہ بھئی یہ ڈھیر 100 درہم کے بدلے میں نے تم کو بیچ دیا، اور ہر سا 1 درہم کے بدلے میں، تو اگر وہ اناج کا صبرہ 100 سا نکلا تو بے صحیح، اور اگر 100 سا نہیں نکلا تو بے صحیح نہیں۔ وَمَتَى كَانَ الْعِوَزْ مُعَيَّنًا كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ، عوض اگر سامنے موجود ہے، دکھائی دے رہا ہے، تو اس کا معائنہ کافی ہے، خواہ اس کی مقدار یا ظاہری صفت کی وضاحت وغیرہ نہ ہو، لیکن سامنے نظر آ رہا ہے تو جو ہے اس کا دیکھ لینا کافی ہے۔ اس کی پھر نوع، طرز، کمپنی وغیرہ ان تمام چیزوں کا یہ ہونا ضروری، جیسے گاڑی ہے، خریدار کی نظروں کے سامنے ہے، معین قیمت پر فروخت کی جائے تو اس کی فروخت صحیح ہے، اب اس کی پوری ڈیٹیل معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مشاہدہ اور تعین علم ہی کے قائم مقام ہے۔ قول اظہر یہ ہے کہ لا یصح بیع الغائب، غائب چیز کی بیع صحیح نہیں ہے، جو چیز نظروں سے اوجھل ہو، جو چیز نظروں سے اوجھل ہو، تو نظروں سے جو چیز اوجھل ہے اس کی خرید و فروخت صحیح نہیں ہے۔ دوسرا قول ہے کہ صحیح ہے۔ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ، اور دیکھنے کے وقت میں خیار ثابت ہو جائے گا، دیکھنے کے وقت میں خیار ثابت ہو جائے گا۔ وَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي مَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ، عاقدین ایک دوسرے کی چیز پہلے دیکھ چکے ہو، اوصاف ذہن میں ہو، اور عقد تک اتنی مدت نہ گزری ہو کہ چیز میں غالباً کوئی تبدیلی یا تغیر آ جائے، جیسے کپڑا ہے، مکان ہے وغیرہ، تو ایسی صورت میں ان کی خرید و فروخت صحیح ہے اور وہ دیکھنا وقت سے پہلے کافی ہے۔ لیکن اگر اتنی مدت گزر چکی کہ عموماً اتنی دیر میں اس چیز میں تغیر اور تبدیلی آ جاتی ہے، تو پھر دون ما تغیر غالب،
اب عقد کے وقت میں اس چیز کا دیکھنا ضروری ہوگا، عقد کے وقت میں اس چیز کا دیکھنا ضروری ہوگا، پہلے کا دیکھنا کافی نہیں ہوگا، جیسے سبزیاں وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے۔ وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ إِنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، عوض کے بعد حصے کو دیکھ لیا تو بقیہ کے دیکھنے کی پھر ضرورت نہ ہو، تو بعد حصے کو دیکھنا جو ہے پورے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ جیسے صبرا کا ظاہر دیکھ لیا، تھان میں کپڑے کا ایک حصہ دیکھ لیا تو بقیہ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو متماثل اشیاء جو ہوتی ہے ان کا نمونہ دیکھ لینا کافی ہوتا ہے، ہر ایک کو وہ انموجۃ متماثل اشیاء کا نمونہ دیکھ لینا کافی ہو جاتا ہے بقیہ کے دیکھنے کے اعتبار سے۔ او کان صیانا للباقی خلقتاً كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلى للجوز واللوز، کہتے ہیں کہ عوض کے اس ظاہری حصے کو دیکھ لینا جو بقیہ کی حفاظت کا باعث ہو، بقیہ کی حفاظت کا باعث ہو۔ کان صیانا للباقی خلقتاً، جیسے انار ہے، انڈا ہے، ان کا اوپری چھلکا دیکھ لینا کافی ہے۔ اخروٹ اور بادام جیسی چیزوں کی پختگی کے بعد ان کا اندرونی چھلکا دیکھ لینا کافی ہے، کیونکہ ان کا رہنا ان اشیاء کے لیے بہتر ہے۔ جو چیز بیرونی چھلکے سمیت کھائی جائے اس کا صرف بیرونی چھلکا دیکھ لینا بیع کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے، جیسے پھل فروٹ ہوتے ہیں، سنترا وغیرہ، اوپر کا چھلکا دیکھ لیا کافی ہو جاتا ہے۔ تُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ، ایک ضابطہ انہوں نے بیان کر دیا کہ ہر چیز کی رؤیت، اب ہر ایک کو تو بیان نہیں کریں گے، کتاب کافی لمبی ہو جائے گی۔ وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ، ہر چیز کی رؤیت اس کے شایان شان معتبر ہوتی ہے، اس کے شایان شان جو ہے معتبر ہوتی ہے، اس کو متعین کرنا پڑتا ہے۔ وَالْأَصَحُّ، جیسے کتاب ہے تو کتاب کی رؤیت یہ ہے کہ اس کے صفحات دیکھے جاتے ہیں، جلد وغیرہ دیکھی جاتی ہے، تو ہر چیز کی رؤیت اس کے شایان شان معتبر ہوتی ہے۔ وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَصْفَهُ بِالصِّفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي، کہ بائع یا مشتری اپنے معقود علیہ، اپنے مبیع یا ثمن کے ایسے اوصاف بیان کرے جو اوصاف بیع سلم میں ذکر کیے جاتے ہیں، تو عقد بیع اور بیع سلم میں کافی فرق ہے۔ بیع سلم میں صرف اوصاف کا بیان کر لینا کافی نہیں ہوگا، اوصاف کا بیان کر لینا کافی نہیں ہوگا معین بیع میں۔ عقد سلم الگ چیز ہے، اس کا بیان مستقل آگے آئے گا۔ وَيَصِحُ السَّلَمُ الْأَعْمَى، نابینا آدمی یہ معین بیع نہیں کر سکتا، کسی کو وکیل بنائے گا، لیکن بیع سلم کر سکتا ہے۔ وقیل إِنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ فَلَا، کہتے ہیں کہ تمیز سے پہلے اگر وہ نابینا ہو جائے تو بیع سلم اس کی صحیح نہیں ہوگی، بیع سلم اس کی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ اب اس کو چیزوں کی جو جانکاری ہے وہ چیزوں کی جانکاری معرفت اس کو حاصل نہیں ہوگی، اس لیے اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی۔ یہ جو فصل تھی بیع کے سلسلے میں، جس میں بیع کے ارکان ثلاثہ، عقد، معقود علیہ اور صیغے، ان کی وضاحت اور ان کی شرائط اور ان کی تفصیلات کا بیان ہو گیا، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ کتاب کو سامنے رکھ کر درس کو سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں، شروحات سے بھی مدد لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرید و فروخت کے معاملے میں شرعی اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔